بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری۔ کوئی بھی قانون آ جائے، آرڈیننس آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بعض اوقات گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑ ہی جاتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اتھارٹیز سے اور ان اسٹیک ہولڈر سے اگر بات کر کے قانون کا نافذ نہ کیا جائے تو یقیناً وہ قوانین جو ہیں ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پیکا کا قانون ایک پرانا قانون 2016 میں نافذ ہوا، اس کے بعد اس میں ترمیم کی گئی، اب جا کے وہ ترمیم جو ہے وہ بھی تنقید کا نشانہ بنائی جا رہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پہلے نہیں تھا یا اب نہیں ہے؟ یہ قانون ایسا قانون ہے کہ جس پہ واقعی عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، یا فقط گورنمنٹ ڈرانا چاہتی ہے؟ جس طرح سے اس وقت اپوزیشن مستقل ڈرا رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی نہ آئی، آئی اور نہ آئی، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ پہلے بھی دی جا رہی تھی، اب بھی دی جا رہی ہے، لیکن ابھی کچھ معاملہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب کچھ دنوں کی ہی بات ہے، عدم اعتماد کی تحریک آنے ہی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں 162 ووٹس ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، جبکہ ان کو اس وقت 172 ووٹوں کی ضرورت ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اور کچھ پروگرام میں بات کریں گے کراچی کے ایشوز کے حوالے سے۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے کرائمز یہاں کے رہنے والوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں سعید رشید صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر پروگرام سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا ثنا غوری صاحبہ آپ کا انٹرو ایک طرف، لیکن مجھے کچھ بات کرنی ہے اور جب میں بات کروں تو آپ کچھ خاموش رہیے گا، تو ہم نے کہا کہ پہلے ہی ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جی سعید رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو نو کانفیڈنس آ رہا ہے تو یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ میں آپ کو کچھ سینٹینس پرانے لیڈرز کے بتاتا ہوں۔ زرداری صاحب نے ایک جگہ کہا کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کوئی فارمولہ بنا لو، کوئی فارمولہ نہیں بنے گا۔ عمران خان سے ایک انٹرویو میں کسی نے کہا کہ نواز شریف کو چیف ISI نے کہا کہ تم ریزائن کر دو، تو اس رپورٹر نے پوچھا کہ اگر آپ سے بولتے ریزائن کرنے کا، تو عمران خان نے کہا میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، میں ریزائن نہیں کر سکتا، وہ میرا اپوائنٹڈ، میں اسے اپوائنٹ کرتا ہوں، میں اس کو فارغ کر دوں گا، مجھے وہ فارغ نہیں کر سکتا۔ پھر نواز شریف کی کچھ باتیں آپ دیکھ لیں، فضل الرحمان کی کچھ باتیں دیکھ لیں۔ اب میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہوا کیا ہے کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ معیشت کے لحاظ سے اور ڈفرینٹ جتنے بھی سیکٹرز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ملک کے لیے، اس میں کافی فیلئر اس کا آ گیا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے بھی اتنی فکر ہے جتنی مجھے ہے، ان کو ہے، تو وہ بھی دن رات چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ کس طرح ملک صحیح ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے کئی دفعہ عمران خان کو اس طرح کی چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اب آپ یہ کام کریں۔ اب آپ عمران خان کا ایک جملہ سنیں، پچھلی میٹنگ میں انہوں نے جو کہا تھا کہ میں جو ہوں اس وقت ایوان کے اندر ہوں اس لیے خاموش ہوں، میں اگر باہر آ گیا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو آپ کے خیال میں کس سے بات کر رہا تھا عمران خان؟ اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے ملو، میں کیسے ملوں، وہ تو چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ یہ اب یہ ساری باتوں سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، اگر اس وقت اسمبلی ٹوٹتی ہے تو بینیفیشری عمران خان ہوگا، لکھ لیں آپ میری بات، اس لیے کہ اس وقت بھی عمران خان کی کچھ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ 10 15 20 50 سیٹیں پھر جیت جائے گا۔ اور اس وقت اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو اپوزیشن بینیفیشری نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کے لیے اس وقت اسمبلی کو چلنا ضروری ہے کہ جتنا بگاڑ آئے وہ عمران خان کے ہاتھوں سے آئے، اور جس وقت وہ لوگ آئیں تو عمران خان پکچر سے ہٹ چکا ہو اور پھر وہ آرام سے الیکشن جیت کے آ جائیں۔ اب یہی سیم چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت 3 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک PTI ہے، نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے۔ آج کی جو رجیم ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھی ہے اس کے نواز شریف کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ورکنگ، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تو کھلے عام جلسوں میں اپنے باتیں بناتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور جو بھی کچھ کہتے ہیں۔ عمران خان کا پچھلے 1.5 سال سے جب سے ISI کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا کافی حد تک ایک پیج ہٹ چکا ہے، تو وہ بھی اب ورکنگ ریلیشن سے ہٹ گئے۔ جب بھی عمران کے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں سر کہ آپ لے کے آئے عدم اعتماد کی تحریک کو۔ ہاں میں بتاتا ہوں کہ توڑے ہم ہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ یہ
فائدے میں جائے گا عمران کے. اچھا اب آپ سیاسی شہید بن جائیں گے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں تو اس وقت ورکنگ جو آج کی رجیم ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک پیپلز پارٹی بچی جس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے چیک کر لیا کہ تم بنا سکتے ہو فیڈرل میں حکومت, جو کہ نہ ہو گیا. اس لیے کہ جب تک پنجاب میں پیپلز پارٹی اسٹرینتھ نہیں لائے تو فیڈرل میں حکومت نہیں بنا سکتی, تو وہ ایک ایریا کلوز ہو گیا. اچھا میں اب آپ کو ایک بات سیدھی سی بتاؤں کہ میں اگر آپ سے بولوں کہ نہ آپ میرے گھر آئیں میں آپ کو آم کھلاؤں گا, اور آپ مجھے کہیں کہ آپ میرے گھر آئیں میں آپ کو کیلے کھلاؤں گا, ٹھیک ہے. اب آپ پی ڈی ایم کو دیکھیں, پی ڈی ایم کا اسٹرینتھ یہ تھی کہ ہم دھرنے میں بیٹھنے سے پہلے سارے لوگ ریزائن کر دیں پھر دھرنے میں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی کا اسٹیک تھا, پیپلز پارٹی نے کہا ہم نہیں کر سکتے یہ, اس بات پہ اختلاف ہوا, ہٹ گئے یہ دونوں. اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ نو کانفیڈنس لائیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ نو کانفیڈنس. آپ میری بات یاد رکھ لیں, اتنے بڑے بڑے تجزیہ کار فوجی آتے ہیں ٹی وی میں, یہ تو بالکل نالائق اپوزیشن ہے. آپ مجھے بتائیں اگر اپوزیشن کے بعد ووٹ پورے ہوں تو وہ ایک دن میں اس کو ہٹا دے, ووٹ پورے نہیں ہیں جبھی تو وہ اپوزیشن میں, تو آپ مجھے بتائیں اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو ہاؤس ٹریڈنگ کرنی پڑے گی. یہ کامن سینس ہے جو پہلے پاسٹ میں ہوتا رہا ہمارے ہاں کہ 2-3 پارٹیوں کو علیحدہ کر دیتے تھے, وہ ان کے ساتھ مل جاتے. جہانگیر ترین کا کیا کردار رہے گا؟ جہانگیر ترین کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہوگا. مگر اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم کسی چیز کا پارٹ نہیں بنیں گے, اور انہوں نے کئی جگہ بھی یہ اسٹیبلش کیا. دیکھیں امپائر کا مطلب ہی نیوٹرل ہوتا ہے, جو بھی بولے امپائر کا مطلب ہی نیوٹرل کے دونوں پارٹیاں. امپائر ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے. آپ نے مجھے کہا کہ سنا بولنا نہیں ہے, میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوں. پاسٹ میں اگر ہم بار بار ایک ہی بات کو ریوائز کریں گے تو اس کا اینڈ نہیں ملے گا. مگر اب مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ اب کافی سبق سیکھ لیا ہے اور اس وقت نیوٹرل ہو گیا ہے. آپ نے 2 باتیں کی ہیں. آپ نے کہا تھا ایک طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب پاکستان کے حالات اور معیشت کی گراوٹ کی وجہ سے خود سے یہ چاہتی ہے کہ اب کچھ ہو جائے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئی ہے. اب نیوٹرل ہو گئی, وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا کنٹونمنٹ الیکشن میں, کے پی کی الیکشن میں, اور ڈفرینٹ اگر آپ کو الیکشن کمیشن ادھر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم جو ہو اپوزیشن کو ہی کہا کہ تم اپنی کارروائی کرتے رہو لیکن گورنمنٹ کو بھی پورا ہونے دو. کارروائی کرتے رہو, مگر دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آج حکومت چلی جائے تو آپ کے خیال میں کس کی آئے گی جو بظاہر نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ کی. نون لیگ کی آج کی رجیم کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. جو آج کے فوجی بیٹھے ہیں ان سے ریلیشن شپ نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے بگاڑ لی ہے. اور پی ٹی آئی کی آلریڈی ہو گئی, تو پی ٹی آئی کو چلائیں تو بھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے, پی ٹی آئی کو ہٹائیں تو بھی ورکنگ نہیں ہے. تو پھر اس کے اگینسٹ میں فل پلان کیا ہے, اور انہوں نے بیٹھ کے سب نے بیٹھ کے بات کی ہے, اور اس بات کو صرف 5 لوگ جانتے ہیں, اور چھٹا سعید رشید بتا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ ایسے ہی ہوگا. 5 لوگ میں کون کون ہے؟ شہباز شریف, نواز شریف جانتے ہیں, یہ ایک ہو گئے. بلاول اور زرداری ایک ہو گئے. ہمارے چیف جانتے ہیں. بائی دا وے یہ باتیں سعید رشید صاحب کی سن کے آگے چل چکے ہیں. بریک ہے, بریک کے بعد ذرا تفصیل سے یہ کہوں گی کون سی بریکنگ ہے جس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو اور ہمارے ناظرین کے لیے ڈیفائن کر کے بتائیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سعید رشید صاحب سے, اور سعید رشید صاحب نے ایک بریکنگ دی ہے. وہ بریکنگ کیا ہے میں وہ بات ان سے کہوں گی. اسد محمود صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سر یقیناً آپ ایک ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق بھی رہا ہے اور ایک آپ نیوٹرل رائے بھی دیتے ہیں. سعید رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اشارہ مل چکا ہے کہ ہم جو بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں, لیکن خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ اب وہ ہے نہیں, تو جس طرح جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایک نئی سمت میں جانے والا ہے. تو آپ سمجھتے کہ ایسا ہی کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میرا خیال ہے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس وقت اپنے ملک کے حالات دیکھیں. ملک کے پڑوس میں جس طرح کی یا جیو پولیٹیکلی جو سچویشن چل رہی ہے, چاہے اس وقت رشیا امریکہ کو ایک لحاظ سے ہارن ان کے پھنسے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وہ چل رہا سلسلہ, تو ڈو یو تھنک کہ اس ساری چیزوں کے اندر اب میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کا تجربہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے, جبکہ اگلے آلموسٹ کو 1.5 سال کے بعد الیکشن ڈیو ہیں. تو ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فائن انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے. پالیٹکس کے ساتھ ہی سرٹلی وہ ہر طرح کے بیانات بھی آپ دیکھتے ہیں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, اگر آپ یاد کریں
نون لیگ کی ریلیاں اور اس کے اندر پھر ان کے جلد سے جو جس طرح کی زبان آپ ہی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لحاظ سے بولی جاتی تھی، نو ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ لوکنگ ایکچولی ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میں تو یہ تو ضرور کہوں گا کہ ہم جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں دیکھا جائے جو ایک بہتر جماعت، ایک جس جماعت کے اندر ایک پولیٹیکل میچیورٹی دیکھتے ہیں ان کے بیانات کے اندر، certainly it is People's Party. No other party actually can compete with them. But I would say کہ ان کو 14واں سال جا رہا ہے سندھ کے اندر گورننس کرتے ہوئے، گورنمنٹ کرتے ہوئے، بالکل کسی طرح ان کو چیلنج نہیں کیا گیا. تو have they been able to deliver کہ اس کے بعد now they have decided کہ نہیں، ہمیں کسی صورت کے اندر بھی اس سسٹم کو سارا لپیٹ دینا چاہیے. اینڈ ڈو یو ریئلی بلیو کہ اگر یہ سسٹم لپیٹ دیا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ایک لحاظ سے چلیں گی یا ملک کس طریقے سے چلے گا؟ اور دوسری ایک اور چیز بھی میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے جی، ساری پولیٹیکل پارٹیز اوکے جی، ایک بینر کے نیچے آپ کہتے ہیں کہ جی کسی صورت کے اندر بھی اس حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے. اچھا بھی اس حکومت کو یہ ختم کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ ان کے آگے کسی طرح کا کوئی ایسا پلان ہے کہ یہ ساری پچھلی باتوں کو ختم کر کے مہنگائی کی بات کرتے ہیں، اوورال اس وقت ملک کے اندر جو ایک دہشت گردی کی لہر بھی دیکھتے ہیں، افراتفری کو بھی دیکھتے ہیں، تو ول ریئلی دے بی ایبل ٹو کم ان ساری چیزوں کے اوپر؟ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کو آپ خود ایک لحاظ سے دیکھیں کہ ہم مطلب ہمارے تجزیہ کار کی بات کریں یا پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، وہ کیوں ہر چیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آ جاتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹ لیتے ہیں کہ جی اٹ از بیسیکلی اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر لیا اور یہ ہو جائے گا. ایک تو ضرور میرا خیال ہے ہمیں پچھلا ٹریک ریکارڈ ان تمام اس طرح کے کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سوچتی ہیں کہ جتنی بھی اس سے پہلے نو کانفیڈنس موشنز آئی ہیں اگینسٹ دی پرائم منسٹر، کوئی ایک بھی آپ نے اس ملک کے اندر کوئی کامیاب ہوتے ہوئے ایک لحاظ سے دیکھی؟ اچھا اسد محمود صاحب، اس وقت ساتھ دینے یا نہ دینے کا نہیں ہے، جو معاف کیجیے گا، جو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، ریومرز جو گھوم رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور نہ دینے کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو خطرہ ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ سے بتاؤں کہ 3.5 سالوں سے ہم اکثر اسی طرح کی باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اور مختلف طرح کی آپ کہیں جی کہ انہوں نے کوئی بل پاس کرانا ہو، کوئی بجٹ پاس کرانا ہو، مختلف طرح کے الیکشنز کی آپ بات کرتے ہیں، اوکے جی آپ سینٹ کے چیئرمین کی بات کرتے ہیں، سینٹ کے اندر بل پاس کرانے کی بات کریں. میرا خیال ہے اس حکومت نے ہر طریقے سے ایک لحاظ سے ساری چیزوں کو لے کے نکلی. اچھا یہ تو اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ کا ہم یہ بات کرتے ہیں، سنتے چلے آتے ہیں، سرٹنلی ہم میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے تو کنارہ کر لیا، جو ایک پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے، وہ کسی طرح ایک کتاب کے اندر بنی ہے، واٹ ٹو ٹاک آف اے پیج. دیکھیں نا، یہی تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. 3.5 سالوں کے اندر میرا خیال ہے اس حکومت کا، اگر یہ ہماری اپوزیشن، ٹھیک ہے دس از گڈ انف، دے آر ٹوگیدر، دے آپ ان کو فیل ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، بٹ واقعی وہ فوکس ہے کہ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں، واقعی وہ اسی طریقے سے مل کے چلیں گے. لیکن اسد محمود صاحب اس طرح تو یہ ظاہر ہو کہ میچورٹی کسی میں بھی نہیں ہے، نہ اس وقت کرنٹ گورنمنٹ میں اور نہ ہی اپوزیشن میں. میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اس وقت دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ان کو الاؤنس دینا چاہیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ 14 سال یعنی تیسرا ٹرم جا رہا ہے کہ اوکے جی آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اقتدار کے اندر ہیں، اور وہ ایک لحاظ سے ملک کے بارے میں جس طرح کبھی وہ فیصلے کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کی قوت سے وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں. مے بی ایک الیکشن اور ہوتا ہے، اور مے بی ایک اندر الیکشن، میرا خیال ہے چیزیں ایک لحاظ سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. بٹ آپ ایک اور چیز حیرانی والی دیکھیں نا، یعنی مولانا فضل الرحمان کے جھنڈے کے نیچے آپ سب کو اکٹھا دیکھتے ہیں، اور وہ شخص ہیں کہ جن کو اپنے حلقے کے لوگوں کے اندر پذیرائی نہیں ملی ہے، اور ایون ابھی بھی انہی کے حلقے کے اندر جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو وہ اپنے حلقے سے ایک لحاظ سے وہ ان کو امیدوار جو وہ ہار گیا. سو یو کین میک آؤٹ، یہ بالکل آپ نے جو بات کی آئی ایگری ود اٹ. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ان کے اندر وہ واقع وہ پولیٹیکل ایکیومن آنا چاہیے، وہ پولیٹیکل میچورٹی آنی چاہیے، دانش مندی آنی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے،
کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کے چلے. دیکھیں نا, سر آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا میں بات کروں گی, لیکن میچورٹی پہ میں تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے بات کروں گی. ابھی سعید رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں. سعید رشید صاحب, آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی کہ جی وہ ایک طرف ہو گئے. اسد محمود صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک کے اتنے حالات ایسے ہیں, کیا کون کرے گا. اور آپ جس طرح سے بات, آپ نے بھی وہی بات کی ایک طرح سے کہ اپوزیشن جب خود ہی نہیں ملی ہوئی تو آگے کیا ہوگا. تو یہ سارے سینیریو میں تو آپ کی بیانیے میں بھی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. کروں گا. میں نے جو پہلے آپ سے باتیں کی ہیں نا, اب ان ساروں کو میں سم اپ کر کے ٹائم لائن بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے سر. اور میں اسد صاحب کی بات سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اپوزیشن کیا کرے. اگر اپوزیشن کے پاس پورے ووٹ ہوں تو کل اتار دے, جب ووٹ ہی نہیں ہے تو کیسے کرے. ہاؤس ٹریڈنگ کرے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہے, آپ کچھ کرو. کیا کریں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کا ووٹ ہی نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ آج انہوں نے یہ نو کانفیڈنس بولا ہے, اور اس کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کیلے اور آم والی بات, اگر نواز شریف یا شہباز شریف زرداری صاحب کے گھر چلے جاتے تو نو کانفیڈنس آتا, اس لیے کہ وہ ان کی بات تھی. زرداری صاحب کس کے گھر آئے؟ شہباز شریف. نو دے ایکسیپٹڈ دیٹ وی آر ایگریڈ that you have to resign all the parties from the National Assembly, Provincial Assembly, سارے. یہ اب ایگری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر آ گئے ان کے. اب انہوں نے کرنا یہ ہے کہ ان کے پاس 160 ووٹ تو اپنے ہیں, یہ سارے ریزائن کر دیں گے دھرنے سے پہلے. دھرنا ہوگا ہی نہیں, بس دھرنے سے پہلے ریزائن کریں گے یہ سارے. اور ترین گروپ یا ایم کیو ایم 23 والا, 27 اور 23 کے درمیان کہیں ہو جائے گا. یہ 23 کا دھرنا نہیں, تو جا رہے ہیں نا, اس کے درمیان کہیں ہو جائے گا. اور ساتھ ہی دیکھیں, پہلے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ آتا تھا کہ اس پارٹی کو ملا دیا, اس کو کنگ پارٹی بنا دی. اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کرے گی, یہ ریزائن کریں گے. اور جو اپنی مرضی سے ریزائن کرتے جائیں گے, جہانگیر ترین. اور دیکھیں, اگر نو کانفیڈنس لائیں اور پی ٹی آئی کو ملا کے لائیں تو وہ ڈیفیکشن ہو جائے گا نا. وہ اس کا مطلب آپ نے ہاؤس ٹریڈنگ کی, ان کو ملایا اپنے ساتھ, تو وہ بھی نہیں کریں گے. وہ سارے ریزائن کریں گے 20-25 لوگ. جب 50% سے زیادہ لوگ, ایک چیز ہوتی ہے ریزائن کرنا اور ایک ہوتا ہے اگینسٹ میں ووٹ ڈالنا. اگر پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ایم این اے اس کے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈال دیتے تو قانونی طور پہ ان پہ بھی جرم عائد جائے گا. اب ریزائن جب وہ کریں گے کوئی جرم نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ اوکے ہو جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ریزائن کیا. اور جب 51% لوگ ریزائن کر دیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ری الیکشن کریں. مگر میں آپ کو بتا دوں, عمران خان اٹکے گا. اس نے ایسے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے ریزائن مانگا ہے, اس سے کئی دفعہ کہا کہ اب نہیں چل رہا ملک, اسمبلیاں توڑو, ری الیکشن کراؤ, مگر وہ اٹکے گا. کس نے کہا؟ وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ میں باہر آ گیا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا, اسی نے کہا تھا اس سے. اچھا, آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انہی کو ہی کہا گیا ہے, ظاہر ہے ان کی پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے اپوزیشن, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپوزیشن کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ وہ اپوزیشن کو کہا ہے, کبھی کہنے کہ وہ عوام کو کہا ہے. نہیں, عوام کو بھی نہیں کہا ہے. اچھا آپ دیکھیے, جیسے یہ ہوگا تو ایک آئینی بحران آئے گا. یہ اسمبلیاں توڑے گا نہیں, یہ الیکشن پہ زور دے گا, الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا نہیں, اور یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ میں. اور ڈیٹ یاد رکھیں, مارچ, اپریل, مئی, اس 3 مہینوں میں یہ سپریم کورٹ میں کیس آتا جائے گا, جاتا رہے گا. اور پھر ایک دن ڈکلیئر ہوگا الیکشن کمیشن کے ری الیکشن ہوں گے, جنرل الیکشن. ہمیں بجٹ دیا جائے, ہم 600 سیٹوں پہ الیکشن نہیں کرا سکتے. آپ نے کہا ہے کہ اپریل تک سارے شیخ رشید صاحب کے لیے تو صرف اتنا سا میں کہوں گا, شیخ رشید کے لیے تو میں ایک بات کہوں گا آپ کے توسط سے کہ وہ مجھے صرف اتنا بتا دیں, 2 لوگ, ایک شیخ رشید بتا دیں کہ کل کو عمران خان کی حکومت جائے گی تو وہ گیٹ نمبر 4 پہ کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ سے ہی ہیں سر, اور وہ خان کا ساتھ دیں گے. اور یہ فہد چودھری اگر جہانگیر ترین سب ریزائن دیں گے تو وہ جہانگیر ترین کا ساتھ دیں گے, خان کا دیں گے. خیر یہ تو میں سافٹ نوٹ پہ آپ سے بات, مئی جون تک یہ ڈیسائیڈ ہوگا الیکشن. کیئر ٹیکر آئے گی 3 مہینے کے لیے, اور پھر ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہی کیئر ٹیکر بنائے گی, اس کے پاس آئینی اختیار ہے بنانے کا. سر اس سے پہلے نظام بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ نظام نہیں بدلے گا, کیئر ٹیکر. اور یہ چلے گا کہاں تک؟ اکتوبر تک. نظام نہیں آنے والا, نہیں, اکتوبر تک رہے گا. اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, جو پارٹی بھی جیتے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو نئی رجیم آئے گی. اور یہ فوج کے ساتھ آپ ہمیشہ دیکھیں, چاہے جتنی بھی بگڑ جائے, جب نیکسٹ رجیم آتی ہے اس سے ورکنگ ریلیشن شپ ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی. اس وقت پی ٹی آئی جیتے تو بھی نئی رجیم ہوگی, اس کے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. نواز لیگ آئے تو یہ جا چکے ہوں گے ہمارے اس وقت کے سارے لوگ,
تو وہ آئے گا اس کے آپ ساتھ. پکا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نہیں چلنے والی 1.5 سال، آپ نے پکا ٹائم دے دیا کہ اور نہیں یہ چلنے اکتوبر میں ہوگا سارا کچھ. والی. اچھا جب یہ رجیم ہماری جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی، نئی جو آئے گی ان کے تعلقات چلیں. جو بھی آئے، ٹھیک پیپلز ہے. پارٹی آئے اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور پھر وہ 5 سال چلائیں گے. یہ اس وقت کا سینیریو یہ کہہ رہا ہے. جی اسد محمود صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. صاف صاف یہاں پہ بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ نہیں چلنے والی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل، میں نے سید رشید صاحب کی ساری باتیں سنی ہیں. فائن، یہ بالکل ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، اور اسی چیز کو لے کے مختلف طرح کی باتوں کو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ایک لحاظ سے ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ، پاکستان کا جو سیاسی سسٹم ہے اور جس طریقے سے ایم پی ایم این ایز الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اینڈ مائنڈ یو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں جی کہ 10 لاکھ 20 لاکھ یا 30 لاکھ کا خرچہ کر کے آتے ہیں. ایک ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے نا، وہ کروڑوں روپے لگا کر آتا ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ایم پی ایم این ایز جو ہیں یہ کسی پارٹی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آلموسٹ کو 1.5 سال پہلے استعفیٰ دے دیں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ کسی وقت کے اندر بھی یہ عصر کے ٹائم پہ روزہ نہیں توڑیں گے، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اوکے جی 344 کے قریب اگر ممبرز ہیں، آپ ان اسپیشل سیٹس کو چھوڑ دیں جو کوئی ریزرو سیٹس ہیں عورتوں کی، ان سے ہٹ کے اگر آپ دیکھتے ہیں مے بی 50-60 لوگ تو ایسے ہوں پارلیمنٹیرینز کے ان کو گارنٹی ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پھر وہ جیت کر آ جائیں گے. بٹ 70% کینڈیڈیٹ وہ ہیں کہ دے آر ناٹ شیور کہ جی اس کے بعد وہ الیکشن اگلا جو ہے وہ جیت جائیں گے. تو ڈو وی ریئلی بلیو کہ اگر کسی کو یہ شیورٹی ہے کوئی نہیں، تو ایک دن کے لیے بھی، ایک دن پہلے بھی وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیں گے. آئی ایم ویری کلیئر یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں، ہاں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بہت ہی زیادہ کوئی حالات اس طریقے سے جیسے اس ملک کے اندر خراب ہو گئے ہوں اور سارا کچھ ہے، یو فیل اس کے بعد تو دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے. اب سعید رشید صاحب سے بھی میں بالکل عرض کروں گا کہ بھئی اگر یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی، مہنگائی بڑی ہے، لوگ بڑا پریشان ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، یہ جو موجودہ سسٹم ہے، ہی سیز کہ یہ سسٹم تبدیل نہیں ہونے جا رہا، تو ان کے پاس کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ اگلے 6 مہینے کے بعد جب نئی حکومت الیکٹ ہو کر آئے گی تو دیٹ ول بی دیٹ مچ کیپیبل کہ یہ پورے ملک کے اندر آپ فیل کریں جتنے حالات بڑے بہتر ہو گئے. میں حقیقت آپ کو بتاؤں، وی آر پاسنگ تھرو اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پیریڈ. دیکھیں نا ابھی اس وقت جو یوکرین کا اور رشیا کا ایک اور امریکہ کا یا نیٹو کا پرابلم پڑا ہوا ہے، تو پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ تو 100 بیرل کو کراس کر گئی ہیں، اسپیشلی کل کے دن کے اندر. سو دیٹ مین وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول جو ہے اگر سچویشن بہتر نہیں ہوتی، نارملائز نہیں ہوتی. ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ رات کو سوئیں اور صبح جو ہے گورنمنٹ جا چکی ہو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا وقت، اس لیے آپ کا اس وقت دے کے جا رہی ہوں سوال جو ہے میں سعید رشید صاحب کی طرف، کیونکہ آپ نے ایک بات کہی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ روزہ نہیں توڑا جا سکتا. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سعید رشید صاحب کس طرح سے کوئی استعفیٰ دے دے گا؟ آپ نے کہا استعفیٰ جائے گا، عدم اعتماد کی تحریک تو دور کی بات، پہلے استعفے آ جائیں گے. 1.5 سال میں کیوں استعفے دینے والے ہیں؟ وہ کیا ہے استعفے؟ میں بہت احترام کے ساتھ ان کا جو تجزیہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادھر پاکستان کی پولیٹیکلی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں کروڑوں، تو یہ کوشش کرتے ہیں لاسٹ اسٹیج تک رہیں اور جو بھی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھائیں. مگر اس وقت جو حالات ہیں، اگر آپ عوام کے پاس جائیں، اگر بالکل ایک دم گراس روٹ پہ جائیں نا، تو لوگ اس وقت اتنے زیادہ بزن ہو گئے ہیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں نا ان کو بھی لوگ بری برا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ اس پارٹی کے ساتھ رہے تو اگلی دفعہ ووٹ نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے، دونوں پارٹیوں کو نہیں ملیں گے. نون لنک کے ساتھ بھی رہے اور استعفے نہیں دیے، اور حکومت کے ساتھ بھی جو رہے اور استعفے نہیں دیے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا عوام میں جانا ان کے لیے. تو ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ اب بہتر یہ اپنی فیس کیپنگ کرنے کے لیے جو بچ سکتا ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو بچ سکتے ہیں اور جن کے معاہدے ہو جائیں گے نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ فوراً ریزائن کریں گے. نو ہارس ٹریڈنگ، نو انوالومنٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے پورے کردار کو اپنے ایز اے امپائر ادا کرتی رہے گی، اور یہ پارٹیاں اپنے حساب سے کریں گی. مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں نا پھر کیوں بولتے ہیں بار بار کہ یہ اپوزیشن نااہل ہے؟ بھئی اپوزیشن کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے،
وہ کیسے اس کو بل کو روکے؟ بتائے نا، بل روک ہی نہیں سکتی کسی صورت سے. سر آپ نے استعفوں کا کہا، اگر اس کے اپنے ایم این اے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ری الیکشن، تو پھر سر ری الیکشن پہ جائیں گے. اور دیکھیں امپائر کا مطلب ہی نیوٹرل ہے، اور امپائر جب نیوٹرل ہی ہوتا ہے کوئی بھی جیتے. اصل بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی جیتے وہ آنے کے بعد ہمارے ساتھ صحیح اس کے تعلقات رہیں. دیکھیں آج کی ڈیٹ میں اگر حکومت اٹھتی ہے اور نون لیگ آتی ہے تو آپ کے خیال میں اس رجیم کے ساتھ نون لیگ کے صحیح تعلقات ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ نے تو جلسوں میں باتیں سنائی ہیں اتنی اسٹیبلش. باتیں بہت ہوتی ہیں، فیک نیوز کی بات بھی ہوتی ہے، اور کچھ پیکا کے قانون کی بھی بات ہوگی. اس سلسلے میں ہی بہت سی بریکنگز آتی ہیں اور پھر ہوا میں بھی اڑ جاتی ہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد پیکا کے قانون کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. کچھ قوانین پہلے ہی بن چکے تھے، نون لیگ کی گورنمنٹ میں قوانین سامنے آئے. پیکا کا قانون جسے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قانون کے تحت بہت سے مقدمات بھی درج ہوئے، اور اس قانون کے تحت اس خاص طور پہ آن لائن جو ہراسمنٹ کے جو کیسز تھے وہ بھی سامنے آئے. اب اس آن لائن ہراسمنٹ میں جو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا ہراسمنٹ ہے، اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی پہ تنقید ہوئی تو یہ کام ہوا. اس قانون کے تحت ماضی میں میں بتاتی چلوں کہ ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے جو کہ مردوں کی طرف سے خواتین کو ہراساں کیا جا رہا تھا. ایسے کیسز کورٹ میں بھی چلے، اس کی سزائیں بھی ہوئیں، ضمانتیں بھی ہوئیں. اور ساتھ ہی ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی ان کے بھی لوگوں پہ وار کیا گیا. یعنی کہ جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے، ایک قانون بنتا ہے، دوسری جو اپوزیشن کی جماعتیں انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہی اپوزیشن گورنمنٹ میں آ جائے تو پھر اس کو ٹارگٹ کرتی ہے. پھر دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں قانون آیا کہاں سے. لیکن اس وقت پیکا کے قانون میں ترامیم کیوں ضروری تھی؟ کیا یہ بری نہ ہونے کا اور بیل نہ ہونے کا قانون دینا ضروری تھا؟ کیا پاکستانی عوام کو یا صحافیوں کو ڈرانے کی کوشش تھی، یا عام لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کچھ اور کیا جا رہا تھا؟ جی اسد محمود صاحب آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے. قانون میں ترمیم ہوئی ہے اور قانون پہلے بھی تھا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں ایک تو آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو پیکا کا لا اور آپ اس کے اندر آیا جی کہ کوئی فیک نیوز ہوگی، کسی کی کوئی تضحیق ہوگی، اس ناٹ اونلی دی مین اسٹریم میڈیا، اخبارات میں بھی اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، آپ پوری دنیا کے مختلف چینلز کو اگر آپ وزٹ کر کے دیکھتے ہیں، I'm talking of the CNN BBC کی بات کر رہے ہیں آپ، ایون انڈیا کی بات آپ کر لیں، آپ یقین مانیں وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخصیات کو، لوگوں کی پرسنل زندگی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں. اینڈ آئی بلیو، میں خود بھی آئی کین سے جی کہ میں میڈیا کا حصہ ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ملک کے بارے میں آپ نے بات کرنی، ملک کے ادارے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی، شخصیات کے بارے میں نہیں بات کرنی. یہ پچھلے کوئی 18-20 سالوں سے جب سے پاکستانی مین اسٹریم میڈیا ایک لحاظ سے آیا، سیٹھوں کے ہاتھ میں ایک لحاظ سے چلا گیا، اور پھر ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا جس طریقے سے انہوں نے اس میڈیا کو ایکچولی لے کے چلے. دین سوشل میڈیا نے آ کے ان کو جوائن کر لیا. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ، آپ جب ان کو یوٹیوبرز کو جب آپ وزٹ کرتے ہیں، جب ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، جس طریقے سے جس طرح کی وہ خبریں دیتے ہیں، ان کا کوئی یقین مانیے وجود نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک ہیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ دس گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر ان دی مارننگ، تھینک یو ویری مچ، ہر چیز از آل اوور، پریکٹیکلی نہیں ہوتا. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہاں اس کے اوپر ایک سٹیج آنی چاہیے جہاں پر قدغن لگائی جانی. سوال جو ہے ہم لے کے چلتے ہیں سعید رشید صاحب کی طرف. سعید رشید صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ اسد محمود صاحب کی آواز کچھ جو ہے وہ یہاں سے منقطع ہو چکی ہے. جی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا جی سر کنٹینیو کریں، تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ گئی تھی. جی بالکل. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں کوئی بھی معاشرہ جب اس کے اندر سزا اور جزا کا تصور نہیں ہوتا، دیکھیں میں جب خود کہتا ہوں جی کہ اب میں اس میڈیا کا حصہ ہوں، تو میرا خیال ہے مجھے ایک بڑا ریسپانسبل فرد ہونا چاہیے اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے. ہمیں لوگوں کے اندر مایوسی نہیں پھیلانی، ہم نے لوگوں کے اندر کوئی ایسا ایجنڈا نہیں لے کے جانا کہ جس کے پیچھے ایک لحاظ سے کوئی فیک نیوز چھپی ہو. سرٹنلی ایک آبجیکٹیو نیوز آپ نے دینی ہے، آبجیکٹیو ڈسکشن کرنی ہے، کسی کی ذات کو آپ نے تصدیق کا نشانہ نہیں بنانا. سرٹنلی اٹ از دیئر، بٹ آئی تھنک کہ یہ کچھ قوانین کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جانا ضروری تھا. میں بھی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی سختی ایک لحاظ سے زیادہ کر دی کہ جی اس کے اندر ضمانت بھی نہیں ہے،
6 مہینے کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی فیک نیوز ہوگی, کسی کی آپ انسلٹ کرتے ہیں تو یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ 5 سال کی ایک لحاظ سے قید ہے. سرٹلی سر میرے صحافی بھائی اس پہ جتنا بھی بات کریں, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ مانا کہ قانون کی جو سزا ہے وہ کافی سخت کر دی گئی ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن صرف یہ کہنا کہ یہ صحافی برادری کے لیے ہے یہ غلط ہے. اس قانون کے تحت بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ملا ہے, بہت سے کیسز چلے, کافی خواتین کو تحفظ ملا. چونکہ میں ڈاکٹریٹ ہوں, پی ایچ ڈی ان ماس کمیونیکیشن, اس لیے میڈیا کی ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں جانتی ہوں کہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ کچھ بلا وجہ بھی تنقید ہے. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. آئی ریئلی ایگری ود یو. بلکہ میں یہاں سے تھوڑا سا آگے چلوں گا. میں نے بے تحاشا انڈین چینلز کے اوپر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, وہ انڈیا کے بارے میں, انڈین آرم فورسز کے بارے میں, انڈین انسٹیٹیوٹس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہتے. آپ یقین مانیے کہ جو کچھ گلوان والی کے اندر چائنیز آرمی نے انڈین آرمی کا جس طریقے سے بھرتا بنایا, جو ان کی انسلٹ کی انٹرنیشنلی, ایک ہلکا سا تذکرہ بھی آپ نے انڈین میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جب آپ اپنے میڈیا پہ آتے ہیں, اپنے مین اسٹریم میڈیا کو دیکھتے ہیں, ان کے شوز کو دیکھتے ہیں, یو فیل ریئلی آئی وڈ سے کہ اتنا اپسٹ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی پاکستانی آپ چینل ہے وہ دیکھ رہے ہیں, پاکستانی مین اسٹریم میڈیا کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جس کو اس کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنرلی اپنا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے کانٹینٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہاں پر انفارچونیٹلی وہ ہوتا ہے, یہ 1+3 کا ایک اوکے نارملی ایک پروگرام چلتا ہے, اور جس کے اندر پہلے تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں, پھر یو انڈرسٹینڈ ٹائپ آف لینگویج. اور یقین مانیں یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس نے ہمارے پوری قوم کا مزاج ایکچولی خراب کر دیا. حقیقت میں آپ سے بتاؤں something very unfortunate. چلیے جی, سعید رشید صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. اور واقعی یہ بات ہے کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک بھی ہیں, ترقی یافتہ ممالک کو ایک طرف رکھ دیجیے, وہاں پہ بھی اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی جتنی ہمارے میڈیا کو چھوڑ دیا گیا ہے. خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے ہٹ کی بھی بات کریں تو سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا گیا ہے. جی سر, آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں, میں وکیل بھی ہوں, میں نے ابھی لا پاس کیا اس ایج میں, لا پاس صرف اس لیے شوق میں. دیکھیں, دنیا میں قانون صرف اس لیے آتے ہیں, اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بھی معذرت کے ساتھ, کہ لوگوں کو سہولت ملے, نہ کہ لوگوں کو ٹائٹ کیا جائے. دنیا میں جتنا قانون آیا ہے آج تک وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو سہولت ملے. ہم نے اس قانون کے تحت لوگوں کو ٹائٹ کرنے جا رہے ہیں. اب میری بات سنیے گا غور سے. دیکھیے, یہ سارے جو قانون تھے یہ کوئی بادشاہ کے لیے ہوتے, اس کے خلاف بات نہیں کرتے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آج آن ایئر کہہ رہا ہوں, یہ آپ چیک کر لیں دنیا کے اندر, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کورٹوں کی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ, یہ بھی دنیا سے ختم ہو گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ ابھی کسی بڑے وکیل کو ملائیں, اس سے پوچھیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ ختم ہو گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ صرف ایک چیز ہوتی ہے, کسی جج کے بارے میں بولنا, کورٹ کے بارے بولنا, نتھنگ, یہ کچھ فرق نہیں پڑتا. صرف کیا کنٹیمپٹ ہے کہ کورٹ نے بولا اس گلاس کو, یا یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ تم یہ خط لکھو, اور اس نے خط نہیں لکھا. کورٹ نے کہا یہ گھر خالی کراؤ, اور وہ گھر خالی نہیں کرایا پولیس والے نے. دس از کالڈ دا کنٹیمپٹ. ادروائز جج کے بارے میں بات کرنا, کورٹ کے بارے, یہ اب ختم ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کس میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پر ڈیفیمیشن کے ہیں. آپ کی ایک بات کو آپ سیکنڈ میں کروں گی, آپ نے کہا کہ قانون لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ پیکا کے قانون کے تحت کتنی خواتین کا کیس چلا اور کتنی خواتین کو تحفظ ملا ہے. جی دیکھیں, اس وقت تو انہوں نے پولیٹیکلی صرف یوز کرنے, اور اس کی وجہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمت نہ کریں, اس وقت کھل کے بات کریں. یہ معذرت کے ساتھ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں. آپ کو ٹرمپ یاد ہے جس دن انہوں نے وہاں سے افغانستان سے اپنی فوجیں نکالی, تو ٹرمپ نے ٹی وی میں آ کے ایسے بولا کہ تمہاری فوج زیرو, اور کیا انہوں نے اپنی فوج کا رگڑا لگایا اسمبلی میں بلا کے, پارلیمنٹ میں بلا کے. اور انگلینڈ کے اندر ڈیفیمیشن, ہاں ڈیفیمیشن کو آپ ٹائٹ کریں, ڈیفیمیشن کو کر دیں کہ اگر میں نے کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے تو مجھے 24 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آئے گا. لیکن سر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں یہ آزادی نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف بات کی جائے, ان باتوں پہ سوال اٹھایا جائے
کہ جس سے ریاست کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارا ملک اس پوزیشن میں ہے کہ ہم وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جس پہ ریاست پہ سوال اٹھ جائے اور پوری دنیا اس کی طرف دیکھنے لگے. نہیں دیکھیں، ریاست پہ سوال اٹھانا جو ہے نا، ریاست پہ سوال اٹھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ تو پازیٹیو ہے، مگر کوئی غلط چیز ریاست پہ اٹھانا کہ میں آج بیٹھ کے بول دوں جی باجوہ صاحب یا فلانے صاحب یہ ہیں. ڈان لیگز میں کیا ہوا؟ دیکھیں ڈان لیگ کی بات نہیں کریے گا، اس کے فیکٹ سب کو پتہ ہیں کیا ہوئے تھے. لیکن سر پاکستان کا امیج تو خراب ہوا نا. آپ جیسے بھی دیکھیں اگر آزادی صحافت کی بات کریں، کیا بولا تھا نواز شریف نے؟ یہی بولا تھا نا کہ ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے. اس کو ایک طرف رکھ دیں. میں اس وقت یہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں ریاست کو نقصان پہنچتا ہے وہاں پہ ترقی یافتہ ملک تب بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمیں جو ترقی کرنی ہے نا، سختی والے قانون، دیکھیں یہ قانون کا پہلا چیپٹر یہ کہتا ہے the person is innocent until proven. جب تک وہ پروف نہ ہو جائے، آپ اس کی فیک نیوز پروف ہوئی نہیں ہے اور آپ نے پہلے اس کو پکڑ کے رگڑ دیا. دس از واٹ دا گورنمنٹ وانٹیڈ ٹو ڈو. یہ بھی سوال ہے کہ پروف کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ دیکھیں ڈیفامیشن کے 3 سال میں حل نہیں ہوتے مسئلے. ڈیفامیشن کو تیز کریں. دیکھیں انگلینڈ میں ڈیفامیشن ہوتی ہے 1 منٹ میں اس کا ریزلٹ آتا ہے، پھر ہرجانہ دینا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈیفامیشن یاد رکھیے گا سول کرائم ہے، یہ کرمنل آفینس ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اسے کرمنل میں لے گئے. کرمنل میں جا نہیں سکتا. ڈیفامیشن از اے سول. میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کی، آپ مجھے ڈیفامیشن کریں 3 ارب کی، مجھ پہ ہرجانہ کر دیں، نہ کہ مجھے جیل کر دیں گے. آپ جیل تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے سر. اسد محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں اور لاسٹ کامنٹ ان سے لیں گے. جی اسد محمود صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں آپ کو. میں صرف ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہلکا سا آپ نے ڈان لیگ کا جو ریفرنس دیا تھا، انڈیا پچھلے 20 سالوں کے اندر ایز اے اسٹیٹ پالیسی پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے. اس کی ایجنسیز کرا رہی ہیں، اس کی پراکسیز کروا رہی ہیں. انڈین گورنمنٹ اٹ سیلف از انوالو. ان کی را جو ایجنسی ہے وہ انوالو ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک لفظ کبھی آپ نے سنا کبھی انڈیا کے سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر انڈین میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے کہا جو کہ نہیں سارا کچھ ہونا چاہیے؟ ویئر ایز پاکستان کے اندر جو جس طرح کے ڈان لیگز کا تھوڑا سا تذکرہ ایک لحاظ سے ہوا، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ نواز شریف نے وہ بیانات دیے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف ایک لحاظ سے استعمال ہوئے. میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ کسی کے ساتھ ہمیں کوئی ڈفرنس ہو سکتا ہے، کسی پرسنالٹی کے ساتھ ڈفرنس ہو سکتا ہے، بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف جس کو کہتے ہیں نیشنل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کیا پوری دنیا کے اندر کسی اور سوشل میڈیا کو اور پھر مین اسٹریم میڈیا کو اتنی تنقید کرتے اپنی آرمڈ فورسز کے اوپر دیکھا ہے کہ کوئی اور ملک کے اندر جتنی یہاں پاکستان کے اندر ایک لحاظ ہوتی ہے جس کا کوئی ریزن نہیں ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیں. ایک منٹ ذرا آپ سے پوچھوں، وہ جب انہوں نے ادھر حملہ کیا تھا، جہاز ان کا گرایا تھا، سر لمبا ہو جائے گا تو انہوں نے کیا بولا تھا؟ کوا مارا. کس نے بتایا تھا؟ ان کے میڈیا نے بتایا کہ کتنا رگڑا لگایا تھا ایئر فورس کی. اس کو رہنے دیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے، میں اس وقت شکریہ ادا کروں گی سعید رشید صاحب کا، اسد محمود صاحب کا. آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. سوال صرف یہ ہے کہ جہاں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو وہاں پہ زبانیں بند ہو جانی چاہیے، وہاں پہ آزادی اظہار رائے کا بھی ایک سوال اٹھتا ہے. آپ کی آزادی اظہار رائے کہاں تک جا رہی ہے؟ کہیں اس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ تو نہیں؟ بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.